بزم کی ابتدا کر رہا ہوں، یا خدا آبرو رکھ میری تو، یا خدا آبرو رکھ میری تو، تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں، اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں۔ تو جو چاہے تو بن جائے قسمت، میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت، تو جو چاہے تو بن جائے قسمت، میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت، تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر، تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر فرض اپنا ادا کر رہا ہوں، یا خدا آبرو رکھ میری تو، یا خدا آبرو رکھ میری تو، تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں۔ میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ، المدد کہہ کے میں نے پکارا، میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ، المدد کہہ کے میں نے پکارا، مجھ کو اپنی پناہوں میں رکھنا، مجھ کو اپنی پناہوں میں رکھنا، بس یہی التجا کر رہا ہوں، یا خدا آبرو رکھ میری تو، یا خدا آبرو رکھ میری تو، تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں، اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں۔ آج محفل میں بیٹھے ہیں جتنے، آج محفل میں بیٹھے ہیں جتنے، سب کے دل کی تمنا ہو پوری، سب کے دل کی تمنا ہو پوری، سب کو حاجی بنا میرے مولا، سب کو حاجی بنا میرے مولا، میں تڑپ کر دعا کر رہا ہوں، اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں، یا خدا آبرو رکھ میری تو، تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں، اپنے محبوب کا در دکھا دے، میرا سویا مقدر جگا دے، اپنے محبوب کا در دکھا دے، میرا سویا مقدر جگا دے، لطف دنیا کو لے آج سے میں، لطف دنیا کو لے آج سے میں اپنے دل سے جدا کر رہا ہوں، یا خدا آبرو رکھ میری تو، یا خدا آبرو رکھ میری تو، تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں، اپنے مالک کا میں نام لے کر، اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں، یا خدا آبرو رکھ میری تو،
تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ابو بکر عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دو زانوں، ابو بکر عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دو زانوں، جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں، دربار کا عالم کیا ہوگا۔ کھائی ہے قسم خود قرآن نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، کھائی ہے قسم خود قرآن نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی۔ اصحاب کا جب یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ جب دائی حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی، جب دائی حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی، اس وقت حلیمہ دائی کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی تھی، کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی تھی۔ اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا۔ جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، ہمارے نوجوان بچے، پردہ نشین خواتین، بچیاں الحمدللہ آج سیرت النبی کے تعلق سے یہ چوتھی مجلس کا انعقاد ہوا ہے۔ آپ حضرات نے اپنے جن جذبات کا مظاہرہ فرمایا ہے اس کی توقع نہیں تھی۔ آپ کی اس پرجوش آمد سے میرے اندر بھی ہمت اور قوت پیدا ہوئی ہے، اور اللہ کی توفیق سے کچھ کہنے کا موقع ملا ہے۔ کل کی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر نبوت سے پہلے تک کا تذکرہ ہوا، اور سلسلہ یہاں پر ختم ہوا تھا کہ اب وہ وقت آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی اور پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مقام و منصب عطا کیا جائے۔ یہیں سے بات ختم کی گئی تھی۔ آج کی اس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ ہوگا، اور اس وقت کیا صورتحال آپ کو درپیش تھی اس کا ذکر ہوگا، اور اس کے بعد جب آپ نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی اس وقت اس کا کیا رد عمل ہوا، لوگوں نے کس طرح آپ کی مخالفتیں کی، اور جن کو اللہ نے توفیق دی انہوں نے کس طرح آپ کی حمایت اور آپ کی نصرت کی۔ ان کچھ چیزوں کا تذکرہ انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال ہو گئی، اس وقت آپ کی کیفیت یہ تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اور روایت کرتی ہیں کہ نبوت کے ملنے کا جب وقت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی زیادہ بھانے لگی۔ آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے اور مہینے مہینے وہاں رہا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس وقت کیا عبادت کرتے تھے اس کی کیفیت کہیں پر ذکر نہیں ہے۔ مورخین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مراقبے میں رہتے تھے، کچھ اذکار کرتے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق رہا ہوگا، اور وہاں پر اللہ کے بارے میں آپ سوچا کرتے تھے۔ اس طرح آپ کی کیفیت ہو گئی تھی، اور عرب کا جو ماحول تھا، جو معاشرہ تھا، اس معاشرے سے بالکل آپ تنگ آ چکے تھے، اور ذرہ برابر بھی آپ کا دل اس معاشرے میں نہیں لگتا تھا۔ تنہائی آپ کو پسند تھی۔ مہینے بھر کے بعد جب آپ کا توشہ ختم ہو جاتا، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی اور بچے آپ کو یاد آتے تو گھر پر تشریف لاتے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پھر آپ کے لیے توشے کا سامان تیار کر دیتی اور آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اسی اثنا میں آپ کو سچے خواب آنے لگے،
اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا ہوگا کہ آپ کی وحی کی ابتدا رؤیا صالحہ سے ہوئی، سچے خوابوں اور نیک خوابوں سے ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے دن کی روشنی کی طرح وہ خواب پورا ہوتا تھا، بالکل واضح ہو جاتی تھی بات، کوئی خفا اس کے اندر نہیں رہتا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جلوہ افروز ہیں، تشریف فرما ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام وہاں پر آ جاتے ہیں، سلام کیا اور آ کر اپنا تعارف کرایا۔ یہ نہیں کہ ایک دم سے آپ پھاٹ پڑتے، نہیں، آ کر اپنا تعارف کرایا، میں اللہ کا فرشتہ جبریل ہوں اور اے محمد مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت و پیغمبری کے لیے چن لیا ہے، آپ کا انتخاب ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد بعض روایات کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کا صحیفہ تھا جس میں سورہ علق کی آیتیں لکھی ہوئی تھیں۔ وہ صحیفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھولا گیا اور آپ سے کہا گیا اقرأ۔ تو ظاہر ہے آپ نے کتابت والی چیزوں کو پڑھنا نہیں سیکھا تھا، تکلم آپ فرماتے تھے، بات چیت فرماتے تھے، لیکن لکھی ہوئی چیزوں کو آپ نہیں پڑھ پاتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا نہیں ہوں، کیا چیز آپ ہمیں دکھلا رہے ہیں، میں اس کی پڑھنے کی طاقت اپنے اندر نہیں رکھتا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور زور سے دبایا۔ آپ خود فرماتے ہیں اتنی زور سے دبایا جبریل امین نے کہ لگ رہا تھا میری پسلیاں چور چور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد چھوڑ دیا۔ پھر فرمایا اقرأ، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا اس کو۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے زور سے چمٹایا، اسی انداز پہ جس انداز پر پہلے چمٹایا تھا کہ آپ نے اس کی شدت محسوس کی اور آپ کو چھوڑ دیا گیا۔ پھر سے بارہ اسی طرح آپ کو چمٹایا گیا اور آپ سے کہا گیا پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں سورہ علق کی نازل ہو رہی ہیں، یہ پہلی وحی ہے، وحی کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ پہلا اتفاق ہے، اس سے پہلے جبرائیل آپ کے پاس اپنی شکل و صورت میں نہیں آئے تھے، آوازیں تو آپ سنا کرتے تھے، جا رہے ہیں کہیں کسی پیڑ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، کہیں کوئی اوپر سے آواز دے رہا ہے یا محمد السلام علیکہ یا محمد، آپ دیکھ رہے ہیں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ آج جبرائیل کی آواز تو آتی تھی لیکن وہ دکھائی نہیں پڑتے تھے، لیکن وہ وقت وہ آ گیا کہ جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے ہیں اور وحی الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس واقعے کا اثر ہوا۔ یہ بات بھی میں بتاتا چلوں آپ کے سامنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل امین نے ایک صحیفہ جو سبز حریر رنگ کے کپڑے میں لپٹا ہوا تھا وہ آپ کے سامنے کھول کر رکھا۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یہ بات تسلیم ہے، لیکن امی شخص بھی بات چیت کر سکتا ہے، امی شخص کو بھی کوئی چیز اگر پڑھائی جائے تو وہ پڑھ سکتا ہے، پڑھنے پر آپ قادر تھے، اس کے باوجود آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ما انا بقارئ ما انا بقارئ، آپ کیوں نہیں پڑھ پا رہے ہیں؟ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے سیرت کی بڑی اہم کتاب تحریر فرمائی ہے سیرت المصطفیٰ میں فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پڑھنے پر قادر نہیں ہوں، بلکہ اس وقت وحی الہی کی وجہ سے جو مجھ پر خوف اور ہیبت طاری ہوئی ہے، اس ہیبت کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے مجھے اپنی زبان پر قابو نہیں رہا، مجھے اپنے جسم پر قابو نہیں رہا، اس لیے میں پڑھنے کی طاقت اپنے اندر نہیں پا رہا ہوں۔
جبریل علیہ السلام نے اس خوف و دہشت کو دور کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، بار بار لگایا۔ علماء فرماتے ہیں جبریل امین نے ایسا اس لیے کیا تاکہ وحی الہی کے تحمل کی طاقت نبی کے اندر پیدا ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، یہ امانت آسمان و زمین کے سامنے پیش کی گئی، پہاڑوں کے سامنے پیش کی گئی، لیکن وحی الہی کی ہیبت کو کوئی مخلوق برداشت نہ کر سکی، سب نے انکار کر دیا کہ میرے رب مجھے معاف کیا جائے، وحی الہی کے نزول کی جو ہیبت ہے، جو اس کا خوف ہے، اس کو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ وحی الہی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے اس قرآن کو، اپنے اس کلام کو بڑے بڑے پہاڑوں پر اتارا ہوتا تو وہ بھی خوف کی وجہ سے اور ہیبت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ بھی اس کے برداشت کی طاقت اپنے اندر نہ پاتا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انتظام ہو رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے نزول کا تحمل کر سکیں، ان کے دل کے اندر قوت و طاقت پیدا کی جا رہی ہے، ان میں ہمت پیدا کی جا رہی ہے۔ اور جبریل کو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب میرے نبی پر تم وحی الہی کا نزول کرو، جب قرآن کی آیتیں لے کر جاؤ تو ان کو اپنے سینے سے لگانا تاکہ وحی الہی کے برداشت کی قوت ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ اسی وجہ سے جبریل امین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے بار بار لگا رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، 4 بار آپ کا سینہ چاک کیا گیا، قلب اطہر کو نکال کر دھویا گیا، علم و حکمت جو آسمان سے اللہ نے بھیجا تھا وہ آپ کے قلب اطہر میں انڈیلا گیا۔ یہ سب انتظامات کیوں ہو رہے ہیں؟ خصوصی علم نبی کو دیا جا رہا ہے اور وحی الہی کی برداشت کی قوت و طاقت پیدا کی جا رہی ہے۔ اور اس سب کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی کا نزول ہوتا تھا تو سخت ٹھنڈک کے زمانے میں آپ کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی، پسینے کے قطرے گرنے لگتے تھے۔ ان سارے انتظامات کے باوجود اور آپ کا بوجھ اور آپ کا وزن اس وقت اس قدر بڑھ جاتا تھا، اس قدر بڑھ جاتا تھا کہ اگر آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تھے تو وہ بھی آپ کے وزن کو برداشت نہیں کر پاتی تھی، بیٹھ جاتی تھی، اپنا سر ڈال دیتی تھی۔ یہ سارے انتظامات اللہ رب العزت نے کیے، اور اگر رسول کا واسطہ درمیان میں نہ ہوتا تو ہم اللہ کے اس فرمان کو لے ہی نہیں سکتے تھے۔ کس میں یہ طاقت تھی کہ براہ راست خالق کے کلام کو وہ لے لے؟ خالق و مخلوق کے درمیان ایک حد فاصل رکھی گئی ہے، مخلوق خالق سے براہ راست کوئی چیز لے نہیں سکتا، اس کا کلام لے نہیں سکتا، اس کا حکم لے نہیں سکتا۔ اس لیے درمیان میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو واسطہ بنایا، خالق و مخلوق کے درمیان نبی واسطہ بنائے گئے، اور ان کے اندر وہ ساری قوتیں پیدا کی گئیں جس کی وجہ سے وہ وحی الہی کو برداشت کر پاتے تھے۔ تب اللہ رب العزت نے اپنا کلام ان پر اتارا اور اس کلام کو انہوں نے اخذ کیا اور اس کلام کو آسان و سہل بنا کر امت کے سامنے پیش کر دیا، ورنہ کون تھا جو اس اللہ کے کلام کو لے سکتا تھا؟ وحی الہی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور اس کے بعد پھر حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد شروع ہوئی۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد، اس کے بعد کچھ دیر کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے، کام ان کا پورا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ پہلا واقعہ ہوا تھا، اس لیے آپ پر بڑی دہشت تھی، اور یہاں تک روایات حدیث میں موجود ہے کہ آپ کے یہ پٹھے کے گوشت اچھل رہے تھے دہشت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، ایسا خوف طاری تھا۔ اسی حال میں آپ گھر واپس تشریف لے گئے، اور جاتے ہی آپ نے فرمایا خدیجہ زملونی زملونی، خدیجہ مجھے جلدی سے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ، اور آپ کپ کپا رہے ہیں، آپ پر خوف و دہشت طاری ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا گھبرا گئیں، کیا ہو گیا؟ میرے شوہر نامدار کو جلدی سے چادر اڑائی گئی۔ بعض اوقات
آدمی خوف و دہشت کی وجہ سے کانپنے لگتا ہے، وہی کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے نزول وحی کی وہ کیفیت حضرت خدیجہ سے بیان کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک زیرک، ایک عقل مند خاتون تھیں، اور ان کو بہت سے خوابوں کی روشنی میں اور لوگوں سے پوچھ پاچھ کر یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ اس ہستی کو اللہ رب العزت کی طرف سے نبی بنایا جانا طے ہے۔ اسی وجہ سے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کی خواہش مند تھیں۔ از خود انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھجوایا تھا، از خود وہ خواہش مند تھیں، ان کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ نبی ہونے والے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے وہ اس کیفیت کو بیان کیا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مبارک ہو آپ کو، آپ مبارکباد کے قابل ہیں، آپ تو نبی بنا دیے گئے، اور میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول برحق ہیں۔ پہلے ہی دیکھیے، آپ یہ بات جان لیجئے، میاں بیوی کے درمیان بڑی بے تکلفی ہوتی ہے، اور بیوی کبھی بھی اپنے شوہر کی معتقد نہیں ہو سکتی۔ رشتے اتنے بے تکلفی کے ہوتے ہیں۔ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، صاحب کشف و کرامات تھے، تو ایک دن ان کی بیوی نے کہا، تم بہت اپنے کو بزرگ بنتے ہو، فلاں بزرگ تو اڑ رہے تھے ہوا میں، اور تم بھی بزرگی کا دعویٰ کہ تم تو کبھی نہیں اڑے۔ کہا میں ہی تو تھا جو اڑ رہا تھا۔ کہا اچھا، تبھی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، کبھی تمہیں تھے تبھی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میاں بیوی کے رشتے میں اس قدر بے تکلفی ہوتی ہے، اس کے باوجود، اس بے تکلفی کے باوجود حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا عقیدت تھی، بے انتہا عقیدت تھی، بے انتہا محبت تھی، اور پہلے سے ان کو اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ یہ ہستی نبی بنائی جائے گی، ان کو مقام نبوت پر سرفراز فرمایا جائے گا۔ قبل اس کے کہ وہ آپ کو کچھ پریشان کرتی، گھبرا دینے والی بات بتلاتی، انہوں نے کہا سب سے پہلے تو آپ مبارکباد قبول کریے کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا دیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ اس بات کا خدشہ مت کریں کہ اللہ آپ کو ضائع کر دے گا اور اللہ آپ کو ہلاک کر دے گا، ایسا ممکن نہیں، اس لیے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بے سہاروں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اپنے سر پر لے لیتے ہیں، یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، اور مہمانوں کی مہمان نوازی، ان کا اکرام کرتے ہیں، جود و سخا آپ کی عادت ہے، سچائی آپ کی عادت ہے، امانت داری آپ کی عادت ہے، اور تمام خصائل حمیدہ آپ کے اندر موجود ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا۔ اور آپ گھبرائیے نہیں، میں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے بھی اس کی تصدیق کر لیتی ہوں۔ سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں۔ ورقہ بن نوفل کفر و شرک سے بیزار ہو کر دین عیسوی کو انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ آسمانی کتابوں کے تورات کی انجیل کے بڑے عالم تھے، وہ موحد تھے، اس لیے نہیں لے گئی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرانا چاہ رہی تھیں کہ یہ نبی ہے کہ نہیں، اس بات کے لیے نہیں لے گئی تھیں، بلکہ آپ کی تشفی اور اطمینان کے لیے چند کلمات ان سے بھی کہلوانا چاہ رہی تھیں۔ ان کو یقین تھا کہ یہ نبی ہو چکے ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو گھبراہٹ تھی، اس کے لیے تشفی کے کچھ کلمات ورقہ بن نوفل سے کہلوانا چاہ رہی تھی۔ چنانچہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں اور جا کر عرض کیا کہ میرے بھائی ذرا ان کا حال سنیے، کیا یہ بتا رہے ہیں؟ ورقہ بن نوفل نے کہا بتاؤ بھتیجے کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کیفیت بتلائی تو انہوں نے کہا ارے یہ تو وہ فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا اور جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، جو ناموس اکبر ہے، یہ تو جبرائیل ہے۔ اور فوراً ہی انہوں نے کہا میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔
آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو تو نبوت و پیغمبری مل گئی، اس لیے کہ وہ انجیل کے عالم تھے، وہ تورات کے عالم تھے، پچھلی تمام کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہیاں موجود تھیں۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہود جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے، اس وجہ سے نہیں تھے کہ وہ رسول کو پہچان نہیں پا رہے تھے۔ اس بارے میں تو قرآن نے خود گواہی دے دی، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہود تو آپ کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنی اولادوں کو ان کی شناخت ہے، پہچاننے میں کسر نہیں ہے، بس ان کو حسد ہو گیا ہے۔ تو وہ ورقہ بن نوفل پچھلی کتابوں کے عالم تھے، فوراً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور فرمایا کاش کہ اس وقت میں زندہ ہوتا اور اس وقت میرے جسم میں قوت و طاقت ہوتی جبکہ آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکالے گی۔ یہ بات بھی کتابوں میں لکھی تھی، ہر نبی نے ہجرت کی دین کی خاطر، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کرنی تھی۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ وہ رسول ہیں جن کا جائے پیدائش مکہ ہے اور جن کا دار ہجرت مدینہ ہے اور جن کا ملک شام ہے۔ حدیث میں اس امام غزالی کے اس قول میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زمانے میں ملک شام بھی فتح ہو جائے گا، چنانچہ ہو گیا تھا۔ چند باتیں میں تھوڑی باتیں ہر عنوان سے تھوڑی باتیں ذکر کروں گا، ورنہ ایک ہی موضوع پر وقت ختم ہو جائے گا۔ یہ بات بھی آپ جان لیجئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا نزول ہوتا تھا اس کی مختلف صورتیں تھیں۔ اس کی ایک صورت سچے خواب تھے، خوابوں کے ذریعے سے بھی نبی پر وحی نازل کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت اسماعیل کے ذبح کرنے کا حکم خواب ہی میں دیا گیا تھا، بیداری کی حالت میں وحی نہیں آئی تھی۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ جبریل امین کو اس بات پر مقرر کیا جاتا تھا کہ وہ نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دیں، اور وہ آتے تھے نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے تھے، نبی کو اس پر یقین ہو جاتا تھا۔ یہ بھی وحی کی ایک صورت تھی۔ کبھی کبھی جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، مشہور صحابی، نہایت حسین و جمیل تھے، ان کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ کبھی کسی اجنبی کی شکل میں آ جاتے تھے، جیسا کہ حدیث جبرائیل میں اس کی صراحت موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور کی مجلس میں تھے، حضور کی مجلس لگی تھی کہ ایک شخص اچانک نوارد ہم سب کو پھلانتا ہوا آگے بڑھتا ہوا بالکل حضور کے قریب جا کر بیٹھ گیا، اور اس کا لباس اور اس کی شکل و شباہت یہ بتا رہی تھی کہ وہ کہیں قریب سے آ رہا ہے۔ اس کے کپڑے پر، اس کے جسم پر گرد و غبار کے آثار نہیں تھے، اور سفر کا کوئی اثر اس کے جسم پر نہیں تھا، لیکن ہم میں سے کوئی شخص اس کو نہیں پہچانتا تھا۔ ہم لوگ تب متعجب ہوئے، حیرت میں پڑے کہ یہ شخص کون ہے، اور آ کر حضور کے زانوں سے زانوں ملا کر بیٹھ گیا۔ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ جب کچھ دن گزر گیا تو حضرت عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تم کو پتہ ہے وہ شخص کون تھا؟ خود حضرت عمر فرماتے ہیں فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، جب اسی مجلس میں آپ نے نہیں کہا، جب کچھ وقت گزر گیا 2-4 دن، تو ایک دن آپ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر اس شخص کو تم پہچانتے ہو جو اس دن آیا تھا سوالات کر رہا تھا؟ تو حضرت عمر نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، مجھے کیا خبر۔ تو آپ نے فرمایا وہ جبرائیل تھے۔ ایسے بھی وحی کا نزول ہوتا تھا، یہ وحی نازل ہوتی تھی، اور سب سے سخت اور سب سے مشکل ترین شکل وہ تھی کہ جب حضور پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ پر غشی کی کیفیت ہوتی تھی، اور مکیوں کے بھنبھناہٹ کی طرح ایک آواز ہوتی تھی۔ صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ وحی الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ آپ پر ایک غشی کی کیفیت طاری ہوتی تھی اور مکیوں کی بھنبھناہٹ جیسی آواز، جس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ صحابہ بغل میں بیٹھے ہوئے، وحی نازل ہو رہی ہے، کسی کو کچھ خبر نہیں، لیکن وہ عجب ماحول ہوتا تھا، اس کا تحمل نبی کے سوا کوئی مخلوق نہیں کر سکتی تھی۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے پہاڑ بھی اس کا تحمل نہیں کر سکتے تھے۔ نبی کے قلب اطہر میں اللہ نے وہ قوت و طاقت پیدا کر دی تھی کہ بڑے بڑے پہاڑ بھی اس کے سامنے
ریزہ ریزہ ہو جائیں، وہ طاقت نبی کے قلب اطہر میں پیدا کر دی گئی تھی۔ اور کبھی کبھی وہی بلا واسطہ نازل ہوتی تھی، جیسا کہ شب معراج میں اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو بلایا اور کہ بغیر کسی واسطے کے نبی سے ہم کلام ہوئے، وحی الہی کا نزول ہوا، اور اس وقت بھی وہی نازل ہوئی جب نبی فرماتے ہیں میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار کیا، اس وقت بھی وہی نازل ہوئی۔ سب وحی کے نزول کی مختلف صورتیں اس طرح نبی پر وحی نازل ہوتی تھی۔ آپ نبی بنا دیے گئے، پہلی وحی نازل ہو گئی، سورہ اقرا کی 5 آیتیں نازل ہو گئیں، اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ جب آپ نے اپنی نبوت کا تذکرہ اپنے گھر میں کیا تو سب سے پہلے آپ کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کر لیا، ورقہ بن نوفل نے اسلام قبول کیا۔ اور ایک بات یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جب آپ کو نبی بنا دیا گیا، پیغمبری عطا فرما دی گئی، تو نماز بھی سکھلائی جبریل امین نے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، حدیث میں موجود ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک ٹھوکر ماری اسی غار حرا پر، پانی ابلنے لگا، اور وضو کیا وہاں پر، اور حضور سے فرمایا آپ بھی وضو کریے، یہ وضو ہے۔ وضو کرنے کا طریقہ نبی کو سکھلایا، اور اس کے بعد وہی غار ہی میں 2 رکعت نماز نبی کو پڑھائی، خود امامت کی، اور نبی سے کہا آپ میرے پیچھے نماز پڑھیے۔ نماز سکھلائی، وضو سکھلایا اور نماز سکھلائی۔ ان دونوں چیزوں کا علم لے کر نبی اپنے گھر میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد پھر نبی نے اپنی بیوی کو لے کر نماز پڑھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وہ ہستی ہے جنہوں نے سب سے پہلے نبی کی معیت میں، نبی کی امامت میں نماز ادا کی، سب سے پہلی ہستی ہے۔ اور یہ واقعہ کس دن کا ہے؟ پیر کے دن کا، دوشنبے کا دن کا۔ آپ نے فرمایا میں دوشنبے ہی کے دن پیدا ہوا، اور دوشنبے ہی کے دن میری وفات ہوئی، اور دوشنبے ہی کے دن مجھے پیغمبر اور نبی بنایا گیا۔ دوشنبے کا دن تھا، آپ گھر تشریف لے گئے، اپنی بیوی کو وضو کرایا اور ان کو نماز پڑھائی۔ اگلے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ آپ کے زیر کفالت تھے، آپ کی زیر تربیت تھے، خواجہ ابو طالب کے ہاں بچے بہت زیادہ تھے، کثیر العیال تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ حضرت خدیجہ کے بعد بے انتہا مال تھا، کھانے پینے کی وسعت تھی نبی کے ہاں، علی حضور ہی کے ہاں رہا کرتے تھے۔ دوسرے دن علی آئے تو حضور وہ اس وقت بچے تھے، کم سن بچے تھے، 10 سال ان کی عمر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یہ اگلے دن کی بات ہے، منگل کے روز کی بات، دیکھا کہ حضرت خدیجہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں اور حضور بھی نماز پڑھ رہی ہے، نقل و حرکت کیسی ہو رہی ہے؟ تو علی نے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ علی میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے، مجھے پیغمبری مل گئی ہے۔ یہ ایک نکتہ میں آپ کو سناتا چلوں کہ بڑے سے بڑا ولی اور صاحب کشف و کرامت والا ولی، اس کے لیے یہ بات لازم نہیں ہے کہ وہ اپنی ولایت کا ذکر لوگوں کے سامنے کرے۔ بالکل اسلام نے اس کو معیوب سمجھا ہے کہ اپنی بڑائی کا تذکرہ دوسروں کے سامنے کیا جائے۔ حضرات اہل اللہ تو دبیز چادریں اوڑھے رہتے ہیں، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اپنی ولایت کا ذکر حضرات اولیاء اللہ کسی سے کیا نہیں کرتے، اور ان کے لیے ضروری بھی نہیں ہے۔ لیکن جو ہستی نبی بنائی جاتی ہے اس پر یہ بات لازم ہے کہ اپنی نبوت کا برملا اعلان و اظہار کرے۔ اللہ کی طرف سے اس کو یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنی نبوت کا اعلان کریے۔ اگر کوئی معجزہ دیا جاتا ہے، کوئی اور خرق عادت چیز دی جاتی ہے، تو اس نبی پر یہ بات لازم ہوتی ہے کہ وہ امت کے درمیان برملا اس کا اظہار کرے کہ مجھے یہ معجزہ دیا گیا، مجھے یہ کرامت دی گئی، مجھے یہ خرق عادت چیز عطا کی گئی، اس کا بتانا نبی پر لازم و ضروری ہے۔ اسی لیے جب حضرت علی نے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا میں نبی بنا دیا گیا ہوں،
مجھے پیغمبری دے دی گئی ہے اور یہ نماز ہے، ہمیں دین ملا ہے۔ کہا کہ وہ آپ کا دین کیا سکھلاتا ہے؟ کہا کہ دین یہ سکھلاتا ہے کہ کفر و شرک سے بالکل بیزار ہو جاؤ، اس سے تمہارے دل میں نفرت پیدا ہو جائے، چونکہ اس وقت اس کے سوا اور کچھ تھا ہی نہیں، احکام تو ابھی آئے نہیں تھے۔ تو آپ نے فرمایا اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ تم اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرو، میری نبوت کو تسلیم کرو، کفر و شرک سے تم بالکل بیزاری کا اعلان کرو، اور علی بہتر ہوگا کہ تم بھی میرے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو علی کو کچھ تردد ہوا اور انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، رکیے اپنے ابا سے تو پوچھ لیں، ابو طالب سے پوچھ لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگی، ناگوار گزری وہ، اور اس وقت یہ ساری باتیں راز میں رکھی گئی تھیں، راز میں، اور حضور اس راز کو بھی فاش نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ تو آپ نے علی سے فرمایا علی چاہے تم اسلام نہ قبول کرو لیکن اس راز کو ابھی فاش نہ کرنا۔ تو علی سمجھ گئے، واپس تو چلے گئے لیکن اسی پیچ و تاب میں رہے، کیا کیا جائے۔ بہرحال انہوں نے حضور کے اس راز کو راز رکھا، اپنے والد سے اس کا ذکر نہیں کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اس لیے ناگوار گزری کہ چونکہ علی آپ ہی کی زیر تربیت تھے۔ اگلے دن آئے اور ان کا کہ یا رسول اللہ میں نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا ہے، اس کے باوجود میں اسلام کا کلمہ پڑھتا ہوں، مجھے بھی مسلمان بنا دیجیے۔ وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد یہ بات راضی ہی میں ہے، اگلے پیر کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی، وہ آئے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص دوست تھے، پہلے سے ان سے پہچان تھی، وہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا۔ اب دیکھیے خصوصیت صدیق اکبر کی، آپ فرماتے ہیں میں نے جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا اس کو کچھ نہ کچھ تردد ہوا، یہاں تک کہ علی کو بھی تردد ہو گیا اور اجازت انہوں نے چاہی اپنے باپ سے، لیکن آپ فرماتے ہیں صدیق اکبر کے سامنے جیسے ہی میں نے اسلام پیش کیا بلا کسی توقف و تردد کے انہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، فوراً ہی بلا کسی تردد و بلا کسی توقف کے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ اور اس کے بعد آپ کے غلام زید بن حارثہ اسلام میں داخل ہوئے، یہ ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی۔ لیکن اہل علم حضرات موجود ہیں، میں یہ بات بتا دوں آپ کو کہ ان چاروں لوگوں میں سب سے افضل ایمان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے، اور اس کی دلیل بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بیوی ہیں، حضرت علی بچے ہیں، حضور کی زیر تربیت ہے، کم سے کم 10 سال کے بچے کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ زید بن حارثہ غلام ہیں، وہ بھی نبی کے زیر تربیت ہیں، غلامی ہے۔ یہ تینوں حضرات نبی کے زیر تربیت تھے، نبی کے گھر میں تھے، ان کا اسلام لانا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات تھی، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر کوئی دباؤ نہیں تھا، وہ آزاد انسان تھے، ان پر کوئی دباؤ نہیں تھا، صاحب حیثیت تھے، صاحب مال تھے، ان پر کوئی نبی کا دباؤ نہیں تھا۔ وہ کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے دیکھیں گے بتائیں گے، لیکن انہوں نے بلا کسی تردد و توقف کے اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ تینوں حضرات کا ایمان و اسلام ان کی ذات تک محدود تھا، چاہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہوں، اور چاہے زید بن حارثہ ہوں، اور چاہے علی ہوں، سب کا ایمان ان کی ذات تک محدود تھا۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایمان لاتے ہی داعی بن گئے، دعوت کا بیڑا انہوں نے اٹھا لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا بھی اپنے اسلام و اعلان، اپنے ایمان و اسلام کا اعلان مت کرنا، لیکن انہوں نے کہا واللہ میں اپنے ایمان و اسلام کا اعلان برملا ان کافروں کے بیچ میں کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے سب کے بیچ میں جا کر کلمہ شہادت پڑھا، کافروں نے ان کا بڑا برا حال کر دیا۔ اور یہی نہیں، پھر وہ مسلسل اسلام کی دعوت میں لگ گئے،
ان کی محنت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، ان کی محنت سے عبد الرحمن بن عوف نے اسلام قبول کیا، ان کی محنت سے سعد بن ابی وقاص نے اسلام قبول کیا، ان کی محنت سے طلحہ بن عبید اللہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ حضرات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محنت پر، ان کی تبلیغ پر، ان کی دعوت پر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں جن کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لیے راغب کیا، اسلام کی تعلیمات ان کے سامنے پیش کی، اور وہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام تو شروع سے لے کر آخر تک سب سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد وحی الہی کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں 2 سال تک وحی نہیں آئی، اور ابھی کلم کھلا دعوت و تبلیغ کا حکم بھی نہیں دیا گیا تھا۔ فترت کا زمانہ کہتے ہیں اس کو، وحی منقطع ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرشتے کا شدید انتظار، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا تھا میں کہیں پہاڑ پر سے جا کر کود پڑوں، اپنی جان دے دوں، ایسا صدمہ مجھے ہو رہا تھا کہ وہ فرشتہ دکھ کیوں نہیں رہا ہے۔ اس وقت دل کو جو سکون اور دل کو جو طاقت ملی تھی اس کا انتظار تھا۔ آپ جب گھبرا جاتے تو جبریل علیہ السلام کی آواز آتی، یا محمد میں تمہارا دوست ہوں، آپ پر سے گھبراہٹ کے آثار ظاہر ختم ہو جاتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس درمیان بہت سے لوگ خفیہ طور پر چپکے اسلام میں داخل بھی ہوتے رہے، چپکے اسلام کی تبلیغ و اشاعت بھی ہوتی رہی، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے آیت دوسری وحی نازل ہوئی، اور اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اب جو حکم دیا جا رہا ہے اس کا کلم کھلا اعلان کرنا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر کے لپیٹنے والے، مدثر نبی کی صفت ہے، مزمل نبی کی صفت ہے، اے چادر میں لپٹے ہوئے شخص کھڑے ہو جاؤ، ڈراؤ اللہ کے بندوں کو۔ اور آپ کو حکم ہوا وانذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈراؤ، خدا کے عذاب سے ڈراؤ۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنائی ہے، اپنے تمام قبیلے والوں کو اکٹھا کیا، جو ایک مخصوص قسم کا اعلان ہوتا تھا، اس اعلان سے تمام قبیلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے، پہاڑ پر آپ تشریف لے گئے، کوہ صفا پر آپ تشریف لے گئے، ایک تمہید آپ نے ان کے سامنے باندھی کہ لوگوں بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تو لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا آپ تو میرے درمیان صادق و امین ہیں، آپ کی بات کا ہم 100% یقین کرتے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، اگر واقعی تم مجھے سچا اور امانت دار سمجھتے ہو تو میں خدا کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کوئی گالی تھوڑی دی تھی نبی نے ان کو، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایک جملہ کہا ہوگا نبی نے، لیکن الہ کا مفہوم ان کو معلوم تھا، وہ عرب تھے، وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتے تھے کہ لا الہ کہنے کا مطلب کفر کی ساری جڑیں ختم ہو گئیں، کٹ گئیں، اللہ کے سوا اب کوئی کسی طاقت کا تصور نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ آپے سے باہر ہو گئے۔ کہا کہ یہ کیا؟ اور آپ کا سگا چچا ابو لہب، جس کو اب ملعون کہا جا سکتا ہے، اس نے کہا تبلکا الہذا جمعتنا، تمہاری ہلاکت ہو اسی لیے بلایا تھا ہم کو، ہمارا وقت خراب کیا۔ اور ہنسی ٹھٹا کرتے ہوئے لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اللہ رب العزت کو اس کا یہ عمل بہت ناپسند آیا، اور سورہ تبت یدا نازل ہوئی، اس نے میرے حبیب کو کہا کہ تمہاری بربادی ہو، ابو لہب تیری بربادی، تیرا ہاتھ ٹوٹے، تو تباہ ہو، تیرا مال تیرے کام نہ آئے، اور تجھ کو جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ اس طرح اللہ نے سورہ تبت یدا نازل فرمائی، مجلس برخاست ہو گئی۔ پھر دوسرے موقع پر
سیرت کی کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا علی بکری کی ایک دست لے آؤ، اس کا گوشت بناؤ، اور وہ فرماتے ہیں کہ 1 سا غلہ جو رہی ہوگی، جو کا آٹا رہا ہوگا، اس کا انتظام ہوا، 1 بکری کی ران، 1 سا غلہ جو تقریباً 3.5 سیر ہوتا ہے، اور 1 پیالہ دودھ، اتنا کھانے کا سامان تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا خاندان والوں کو بلا لاؤ، تقریباً 40 لوگ اکٹھے ہو گئے خاندان کے۔ پہلے آپ نے ان بزرگوں کی ضیافت کی، پہلے کوئی بات نہیں کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں وہ کھانا اتنا تھا کہ 1 آدمی کے لیے کافی تھا بس، چونکہ اس زمانے میں لوگ ویسے تھے تو 3-4 کلو کی روٹی کھا لینا کوئی مشکل بات نہیں تھی، 4-6 کلو گوشت کھا لینا کوئی مشکل بات نہیں تھی، اور 1 پیالہ دودھ تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں وہ 1 آدمی کے لیے وہ کھانا تھا جس کو 40 لوگوں نے کھایا، اور عرب کے ان بہادر لوگوں نے جو بڑے بڑے اونٹ ہضم کر جاتے تھے، اور اس کے باوجود نہ وہ روٹی ختم ہوئی، نہ گوشت ختم ہوا، نہ دودھ ختم ہوا۔ 1 پیالہ دودھ میں سے 40 لوگوں نے سیراب ہو کر پیا، اور وہ دودھ ختم نہ ہوا۔ یہ نبی کی یہاں پر نبی کا معجزہ ظاہر ہوا، جس پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ جب لوگوں نے کھا پی لیا، ہاتھ پوچھ لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی۔ پھر وہی ٹھٹھا مذاق اور مسخرے پن کی باتیں کر کے اٹھے لوگ چلے گئے۔ 2 بار آپ نے ایسا کیا، اللہ کا جو حکم تھا وہ پورا آپ نے کیا، اور اس کے بعد اسلام کا کام شروع ہو گیا، کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ ہونے لگی۔ پہلی وحی کے بعد 2 سال تک بتوں کی مذمت نہیں کی جاتی تھی، لوگ جو مسلمان ہوتے تھے رہتے تھے، لیکن 2 سال کے بعد جب دوسری وحی نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بھی مامور کیا گیا، یہ بھی ذمہ داری دی گئی کہ توحید کے اعلان کے ساتھ ساتھ آپ کفر سے بیزاری کا بھی اعلان کریں، بتوں سے کی مذمت اور ان کی برائی بیان کریں، کھلم کھلا بتوں کی برائی و مذمت بیان کی جائے، تبھی توحید دل میں راسخ ہوگی۔ بین بین معاملہ اسلام کا نہیں چلتا کہ اس کو بھی لے لو اس کو بھی لے لو۔ توحید اس وقت مکمل ہوگی جب کفر کی نفرت اور شرک کی نفرت ہمارے دلوں میں راسخ ہو چکی ہوگی، اس سے پہلے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آپ اور آپ کے صحابہ یہ کرنے لگے، اور مسلمانوں کی تعداد اتنی بڑھی کہ اب مسلمان جہاں پر کام کر رہے تھے اس جگہ سے دار ارقم میں منتقل ہو گئے، وہ جگہ ان کے لیے ناکافی ہو گئی، دار ارقم میں منتقل ہو گئے، چپکے اسلام کا کام ہو رہا ہے۔ اسی اثنا میں بہت بڑی بڑی شخصیتوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور غریبوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، یہ سب غریب قسم کے لوگ تھے، باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے، صہیب رومی، ان حضرات نے اسلام قبول کیا۔ اور اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت حمزہ بھی ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، دار ارقم میں وہ بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ واقعہ مشہور ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے سخت سست باتیں کہیں۔ عبداللہ بن جدعان کی باندی اس واقعے کو دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے واپس ہوئے، عبداللہ بن جدعان کی باندی نے وہ سارا واقعہ سنایا کہ آج تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے بہت سخت سست کہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، ان کی حمیت ایمانی جاگ گئی اور خاندانی حمیت جاگ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اس کی یہ مجال، اس نے میرے بھتیجے کو برا بھلا کہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد ہاتھ میں نیزہ تھا، تیر تھے، ساری چیزیں تھیں، فوراً پہنچے۔ ان کا معمول تھا جب
شکار سے واپس ہوتے تھے تو پہلے حرم میں جاتے تھے، طواف کعبہ کرتے تھے، اس کے بعد اپنے گھر کو آتے تھے، معمولی تھا۔ فوراً حرم کا رخ کیا، پہنچے وہاں تو دیکھا کہ ابو جہل اپنے مریدین کے حلقے میں بیٹھا ہوا ہے، ڈینگے ہانک رہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ قریب پہنچے اور کمان کھینچ کر اس کے سر پر ماری اور کہا کہ تیری یہ مجال کہ تو نے میرے بھتیجوں کو برا بھلا کہا، تو سن لے میں بھی مسلمان ہو گیا، میں بھی مسلمان ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پورے طور پر مسلمان ہو گئے، دار ارقم میں وہ بھی پہنچ گئے۔ اسی سال یہ واقعہ ہے سن 5 نبوی کا، نبوت کا 5واں سال یا 6واں سال چل رہا ہے۔ نبوت کے 5ویں یا 6ویں سال حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا، اسی سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ ان کا واقعہ بھی آپ جانتے ہیں، ان کو تو قتل کے لیے آمادہ کیا گیا تھا اور لوگوں نے دیکھا کہ اسلام روز بروز ترقی پذیر ہے، تو آپس میں یہ طے ہوا کہ کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ حضرت عمر نے کہا میں قتل کر دوں گا، تو لوگوں نے کہا تم ہی کر سکتے ہو۔ ابو جہل چڑھا رہا تھا، حضرت عمر چڑھ گئے، کہا کہ میں قتل کر دوں گا، کہا کہ عمر تم ہی قتل کر سکتے ہو۔ وہ قتل کے ارادے سے نکلے، تفصیلات کو میں چھوڑتا ہوا صرف یہ بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمام مراحل سے گزرتے ہوئے در اقدس پر حاضر ہوئے، دروازے پر دستک دی تو اندر سے کسی نے جھانکا تو دیکھا عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ وہ تلوار لے کر نکلے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، تو لوگ ڈر گئے۔ حضور سے جا کر یہ بات کہی گئی کہ حضور عمر ہے، ننگی ہے، تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ حضرت حمزہ نے کہا دروازہ کھول دو، اگر خیر کی نیت سے آ رہے ہیں تو ان کا استقبال ہے، اگر نیت میں شر ہے تو انہی کی تلوار سے ان کا سر جدا کر دوں گا، آنے دو اندر۔ سب بہادر و شجاع لوگ تھے، ایک سے بڑھ کر ایک شجاع تھا۔ ننگی تلوار ہاتھ میں لی اور کوئی پرواہ نہیں، تمہاری ہی تلوار کھینچ کر تمہارا سر ہم قلم کر دیں گے، یہ یقین تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے، ساتھ میں حضرت خباب بن عرد ہیں، ان کے بہنوئی سعید بن زید ہیں اور ان کی بہن حضرت فاطمہ ہیں، یہ حضرات بھی ساتھ ساتھ گئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے ان کا دامن کھینچا اور کہا کہ عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ در اقدس پر پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اسلام کا کلمہ پڑھا دیجئے، اسی لیے حاضر ہوا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور تمام مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ چونکہ ایک دن پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام، اے اللہ اسلام کو قوت اور عزت دے عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اور یا ابو جہل ابن ہشام کے ذریعے سے۔ تو اس کا نام تو اللہ نے پہلے ہی کاٹ دیا، عمر ہی کا نام رہا۔ دوبارہ جب آپ نے دعا کی تو پھر آپ نے ابو جہل کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ اس کے مقدر میں تو قتل ہونا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، لات و عزیٰ کی عبادت کرنے والے کلم کلا دندناتے پھریں اور آپ دین برحق لے کر آئے اور اس گھر میں چھپے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ بھئی کیا کیا جائے، ابھی ہم کمزور ہیں۔ کہا کہ چلیے برملا کلم کلا حرم محترم کے اندر نماز پڑھی جائے گی۔ چنانچہ تمام صحابہ تیار ہو گئے، حضرت حمزہ اور حضرت عمر نے ننگی تلوار لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، پیچھے علی ہیں اور اس کے پیچھے تمام صحابہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی شان کے ساتھ حرم محترم میں داخل ہوتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ ارے عمر یہ تو قتل کرنے کے لیے گئے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ چنانچہ لوگوں نے ان سے بھیڑنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا خبردار اگر کسی نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ لوگوں نے مار پیٹ شروع کی، سب کو مار کر انہوں نے بھگایا اور اس وقت سے پھر چھپ چھپا کر اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے
تو کفر کے حوصلے ٹوٹ گئے، کافی حد تک یہ لوگ مایوس ہو گئے کہ عمر جیسا شجاع اور بہادر شخص بھی اسلام میں داخل ہو گیا، اب ہم کس طرح کام کریں اور کس طرح ہم اسلام کی مخالفت کریں۔ چنانچہ اب دوسرے حربے استعمال کیے جانے لگے، مسلمانوں کو لالچ دی جانے لگی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دی جانے لگی، مختلف منصوبے یا مختلف پلان بنائے گئے، مختلف وفود آپ کی خدمت میں آئے، یہ لے لو یہ لے لو یہ لے لو اور یہ قبول کر لو۔ انہی منصوبوں میں ایک واقعہ میں آپ کو صرف سناتا ہوں، عتبہ کا واقعہ۔ عتبہ سردار قسم کا آدمی تھا، بڑا زبردست شاعر تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ یہ کیا کیا جائے، اسلام کی رفتار تو رک ہی نہیں رہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، کیا کیا جائے، آپ ہی آگے بڑھیے، کچھ بات چیت کریے۔ اچھا کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ شاعر آدمی ہیں، قادر الکلام ہیں، اپنی لچھے دار باتوں سے ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبضے میں کر لیں۔ وہ آیا اور آ کر پہلے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان کی تعریف کی، یہ ہے ایسا ہے ویسا ہے، جیسا کہ شعراء کا مزاج ہوتا ہے، اور اس نے کہا کہ بھتیجے تم نے پورے مکے کے اندر تفرقہ ڈال دیا ہے، میاں بیوی میں دشمنی، بھائی بھائی میں دشمنی، ماں بیٹے میں دشمنی، باپ بیٹے میں دشمنی، ہر گھر میں تفرقہ پڑا ہوا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، آپ کو کیا چاہتے ہیں؟ اگر دولت چاہتے ہو تو دولت کے انبار لگا دیے جائیں، اگر کسی حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو کسی اعلیٰ ترین حسن و جمال آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے، اگر آپ کو بادشاہت کی ضرورت ہے تو ہم سب مل کر آپ کو اپنا مسلم بادشاہ تسلیم کر لیں، یا اگر آپ کے اوپر جن کا اثر ہو گیا ہے تو ہم آپ کو کسی کاہن اور جن کے کسی نجومی کے پاس لے چلیں، آپ کا علاج کروائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنتے رہے۔ جب وہ اپنی بات کہہ چکا تو آپ نے فرمایا عتبہ تم اپنی بات کہہ چکے، تمہاری بات پوری ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں میں اپنی بات کہہ چکا۔ کہا کہ اب میری بات بھی تم سنو۔ کوئی بات آپ نے نہیں کی، سورہ حامیم سجدہ کی آیتیں پڑھنی شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے آپ خود صاحب قرآن تھے، نبی تھے، آپ کی زبان مبارک میں جو تاثیر رہی ہوگی وہ الگ۔ عتبہ خاموش ہو گیا، اور اس لیے خاموش ہو گیا کہ وہ سب صاحب زبان تھے، وہ قرآن کو سمجھتے ہی نہیں تھے، بلکہ اس کی فصاحت و بلاغت، اس کی گہرائی سے وہ واقف تھے، کیا ادب ہے، کیا فصاحت بلاغت ہے، کیا معانی کی گہرائی ہے، اس سب کو وہ سمجھتے تھے، شاعر تھے، قادر الکلام تھے۔ اب وہ حیرت میں آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو یہاں تک کہ روایات حدیث میں آیا کہ اس نے اپنی پیٹھ پر ایسے ہاتھ رکھے، اس طرح ایسے کھڑا تھا، اور حضور پڑھ رہے تھے وہ سن رہا تھا، ایک دم مبہوت، حیرت زدہ، یہاں تک کہ جب آپ پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ مِثْلَ عَادٍ وَثَمُودَ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اس نے جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھا، خدا را ایسا نہ کہیے۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ اگر تم اعراض کرتے رہے تو تم کو خبر دی جا رہی ہے اس عذاب کی جو قوم عاد اور قوم ثمود پر آیا ہے۔ تو وہ ڈر گیا، جلدی سے حضور کے منہ پر اس نے ہاتھ رکھا، کہا کہ یہ بد دعا ہم لوگوں کو مت دیجیے، اس لیے کہ اس کو یقین تھا کہ یہ جو بد دعا دے دیں گے وہ پوری ہو جائے گی، یہ مستجاب الدعوات ہیں، ان کی دعا اللہ رب العزت 100% قبول کرتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ سجدے کی آیت تک پہنچے اور آپ نے سجدہ ادا فرمایا، اس کے بعد تلاوت ختم ہو گئی، وہ خاموش ہو گیا، کچھ بھی نہیں کہا اس نے۔ جب لوگوں نے اس کو واپس ہوتا ہوا دیکھا، کہا کہ یہ بھی بدلا ہوا ہے، اس کا چہرہ بھی بدلا ہوا ہے، یہ بھی لگتا ہے صابی ہو گیا، دین آباء و اجداد کے دین سے پھر گیا۔ جب وہ قریب پہنچا تو لوگوں نے کہا بھئی کیا ہوا تمہیں؟ کہا کہ دیکھو میں ایک بات تمہیں بتلاتا ہوں،
جو کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنایا ہے، خدا کی قسم نہ وہ شعر و شاعری ہے، نہ وہ کہانت ہے، نہ جادو ہے۔ میں شعر و شاعری سے بھی واقف ہوں، میں خود شاعر قادر الکلام ہوں، میں کہانت سے بھی واقف ہوں، میں شعر کو بھی جانتا ہوں، کچھ نہیں ہے وہ۔ خدا کی قسم انہوں نے ایسا کلام ہمیں سنایا کہ اس کی شیرینی، اس کی حلاوت کو میں بھول نہیں سکتا، اس کی عجب شان ہے اس کلام کی۔ اور لوگوں، میں تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ ان کا راستہ چھوڑ دو، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ عرب پر غالب آ گئے، اگر عرب پر ان کی حکومت قائم ہو گئی تو ان کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی، اور اگر عرب ان پر غالب آ گئے، وہ مغلوب ہو گئے، تو تمہیں کچھ کرنا نہیں پڑے گا۔ ہم تمہیں اس بات کا مشورہ دیتے ہیں کہ ان کو اپنا کام کرنے دو، ان کے پیچھے مت پڑو، اس لیے کہ ان پر ایسا کلام اتر رہا ہے، وہ ایسا کلام سناتے ہیں جس کی کوئی نظیر اور جس کی مثال نہیں ہے۔ ہاں، ایک واقعہ چھوٹا سا اور عرض کرتا ہوں۔ اللہ کا کلام ایسا ہی ہے۔ قرآن مجید کی جب جو سب سے چھوٹی سورت ہے، سورہ کوثر، جب اتری 3 آیتوں پر مشتمل ہے، آپ جانتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، علی اس کو کعبے کے دروازے پر لٹکا دو، لکھ کر کعبے کے دروازے پر لٹکا دو۔ اور عرب کے بڑے بڑے جو شعراء ہوتے تھے وہ اپنے اشعار کعبے کے دروازے پر لٹکاتے تھے۔ جو بڑے بڑے نقاد شعراء ہوتے تھے، جو اشعار پر نقد و تبصرہ کرتے تھے، ان کا گزر ہوتا تھا، وہ اس پر جو چاہتے تھے لکھتے تھے۔ اپنے اشعار کی اصلاح کے لیے عرب کے مکے کے شعراء، عرب کے شعراء کعبۃ اللہ کے دروازے پر اپنے اشعار لٹکاتے تھے۔ اس وقت کوئی بڑا شاعر گزر رہا تھا جس کو نقد و تبصرہ کرنا تھا، حضور نے فرمایا سورہ کوثر ٹانگاؤ، دیکھو کیا تبصرہ ہوتا ہے اس پر۔ چنانچہ وہ بڑھتا گیا، دیکھتا گیا، سب پر نقد و تبصرہ کرتا گیا۔ جب سورہ کوثر اس نے پڑھی تو اس نے نیچے نوٹ لکھا، لیس ھذا من کلام البشر، یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ مسلمان نہیں تھا وہ، لیکن انسانی کلام اور خدائی کلام کے درمیان واضح فرق ہوتا ہے، اس کو وہ سمجھ رہا تھا، یہی نیچے لکھ دیا اس نے، آگے بڑھ گیا۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی شان نبوت کا زمانہ گزر رہا ہے، یہاں تک کہ جو لوگ غریب تھے ان کو بے انتہا فتایا جانے لگا، اور اسی درمیان حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اپنی خواتین سے، اپنے پردہ نشین بچیوں سے یہ بات بتلانا چاہتے ہیں کہ تم اپنی حیثیت کو جانو۔ ناموس رسالت پر اگر کسی شخص نے، کسی ہستی نے سب سے پہلے اپنا خون پیش کیا ہے اور اپنی جسم کی شہادت پیش کی ہے تو وہ کوئی اور نہیں، ایک عورت ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام کی تاریخ میں شہید ہونے والی وہ خاتون ہیں جن کو ناموس رسالت پر شہید کیا گیا تھا، جو شہید ہو گئی تھی۔ اس طرح کی تکلیفیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب اور تمام جو غریب صحابہ تھے، جو باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے، جو غلام تھے، ان کو بری طرح بے تحاشا مارا جاتا۔ انہی خواتین میں حضرت زنیرہ بھی ہیں رضی اللہ عنہا، جو حضرت عمر کی باندی ہیں، شروع زمانے میں اسلام میں داخل ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے اس زمانے میں باندی کی کیا حیثیت تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی، انسان ان کو سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس کو بے تحاشا مارتا تھا، لیکن وہ اسلام سے ذرہ برابر ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی حضرت عمر مارتے، کبھی اور لوگ مارتے، یہاں تک اس کا استہزاء کیا جاتا کہ اگر اسلام کوئی بہتر چیز ہوتی تو میں زنیرہ سے پہلے اسلام میں داخل ہو جاتا۔ تبصرہ تحقیری انداز میں کہا کرتے تھے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ انہی مقدس ہستیوں میں سے تھیں۔ عورتوں نے اسلام کے لیے عجب قربانیاں پیش کی۔ ہم اس مذہب و اس دین کے ماننے والے ہیں جس میں عورتوں کی اچھی سیرت، ان کے کردار اور ان کی قربانیوں سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے۔ صحابیات نے کتنی بڑی بڑی عظیم قربانیاں اسلام کے لیے دیں، اس کا ذکر کرنے کا یہاں پر موقع نہیں ہے۔ یہ سلسلہ دراز ہوتا رہا یہاں تک کہ صحابہ بہت زیادہ پریشان ہوئے تو اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت دی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ
صحابہ اس لیے نہیں جا رہے تھے کہ بہت تکلیف سہنی پڑ رہی تھی، بلکہ اس لیے کہ اطمینان کے ساتھ اللہ کا نام لیا جا سکے۔ تو آپ نے فرمایا تم چلے جاؤ ادھر ادھر، اور آپ نے حبش کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا وہاں پر ایک بادشاہ ہے جس کے یہاں کسی پر ظلم و ستم نہیں ہوتا، اگر تم ادھر چلے جاؤ تو بہت ممکن ہے کہ تمہیں امن و اطمینان نصیب ہو۔ چنانچہ پہلا قافلہ خفیہ طور پر 10 مرد ہیں 5 عورتیں ہیں، جس کے امیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی زوجہ مطہرہ بنت رسول حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، دونوں میاں بیوی۔ آپ نے ارشاد فرمایا حضرت لوط کے بعد پہلا جوڑا ہے جو اسلام کے لیے ہجرت کر رہا ہے، حضرت عثمان غنی اور ان کی زوجہ مطہرہ، اور اس کے علاوہ اور بھی میں نے عرض کیا 15 لوگ۔ پہلا وفد پہنچا وہاں پر، وہ لوگ وہاں پر رہنے لگے، ان تفصیلات میں نہیں جاتا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر دوسرا وفد تیار ہوا، جس میں تقریباً 86 مرد ہیں اور 15 عورتیں ہیں، جس کے امیر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس بڑے قافلے کو لے کر حبش کی طرف گئے، اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ پھر آپ کو سنائی جائیں گی۔ یہاں تک بات، یہیں تک میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اس سیرت طیبہ کے اس عنوان کو، اس سلسلے کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ آپ تشریف لاتے رہیں گے تو وہ تفصیلات آپ کو سنائی جاتی رہیں گی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا اور مدینے کی ہجرت کس طرح ہوئی، اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ آپ کو موقع بموقع سنائی جاتی رہیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو، ہماری اس مجلس کو، تمام حاضرین مجلس کو، اور تمام ہمارے محلے کے لوگوں کو، بچوں کو، جوانوں کو، ہماری بچیوں کو، ہماری خواتین کو، سب کی خدمات کو اور سب کے اس آنے کو، سب کے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ دعا کرتے ہیں اللہم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو، تمام حاضرین مجلس کو، تمام سامعین کو، کہنے والے کو اور سننے والوں کو، خدمت کرنے والوں کو، سب کو اے اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہم لوگ آپ کے رسول کی نسبت پر اکٹھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ آپ کے رسول کا تذکرہ، آپ کے رسول کے صحابہ کا تذکرہ، صحابیات کا تذکرہ، آپ کی سیرت کا تذکرہ، اسی سلسلے میں اے اللہ یہاں پر ہم اکٹھے ہوئے ہیں، ہماری اس نسبت کو قبول فرما۔ یقیناً آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت ہے، اور جو ان کا تذکرہ کرے ان پر بھی آپ نظر رحمت ڈالتے ہیں۔ اے اللہ ان سے بھی آپ محبت فرماتے ہیں۔ ہم اس بات کے امیدوار ہیں کہ میرے رب ہم سب پر اپنی نظر رحمت ڈال دے، ہم سب پر اپنی نظر محبت ڈال دے، اور اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرما، ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما، بوڑھوں کو ہدایت عطا فرما، بچیوں کو اور خواتین کو اے اللہ ہدایت عطا فرما، نبی کی سیرت کے مطابق، نبی کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ ہمارے نسیم بھائی اس وقت بہت علیل اور بیمار چل رہے ہیں، اے اللہ ان کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرما، انہیں صحت و عافیت نصیب فرما، تمام مرحومین امت کی مغفرت فرما، خصوصاً ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ۔